ریب فیہ، اس کے اندر غلطی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ پانچواں حق ہے قرآن کا کہ اس کو دنیا کے کونے کونے پہ پہنچائیں۔ اور قرآن مجید کا چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت اس کی توہین کرے تو ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں لیکن قرآن کی توہین نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ ہمارا مرکز ہے۔ قرآن مجید یہ ہمارا نصاب ہے تربیت کا، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، لیکن بدبخت لوگ ہر دور میں آتے رہے اور قرآن مجید کی کچھ لوگ معاذ اللہ بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن اس کا حق ہے کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں لیکن اس کی بے حرمتی نہ ہونے دیں۔ تو یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا اور حضور کے ذریعے یہ قرآن ہمیں ملا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے حصے میں قرآن آیا ہے۔ ابن عساکر نے ایک لمبی روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات کا نزول ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ باری تعالیٰ میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں لیکن فضیلت کے لحاظ سے سب سے پہلے ہوگی، جو سابق بھی ہوگی اول بھی ہوگی، وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، آئے گی بعد میں لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے آگے ہوگی۔ کس لیے آگے ہوگی؟ اس لیے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو فوجیوں کو ٹریننگ کراتے ہوئے ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ لیفٹ رائٹ کرا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ایک لین میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی ٹریننگ اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، واپس پلٹو، تو وہ اوپر سے چکر کاٹ کے نہیں آتے بلکہ ان قدموں کے بل پلٹ جاتے ہیں، تو جو سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امت مصطفیٰ جب دنیا پہ آئی تو سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے دن جب خدا جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ ہوگی۔ کہا باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون ظاہرہ فاجعل امتی قال تلک امت احمد۔ باری تعالیٰ میں نے کہ ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت کر دے۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں ملتا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو حفظ کر سکے۔ سورہ نمل کے اندر واقعہ موجود ہے آصف بن برخیہ کا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، من تبیدیہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کا کچھ علم جانتا تھا، پوری کتاب کا حافظ عالم وہ بھی نہیں تھا۔ تو پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کوئی اللہ کی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا تھا، لیکن امت مصطفیٰ کو یہ اعزاز ملا 7 سال کا بچہ ہوتا ہے پورا قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ حدیث طویل ہے، 9 سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اگر اس امت کو میری امت نہیں بناتا نہ بنا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب بے آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا۔ نبی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی، کوئی دعا بھی نہیں کی، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، جب ماں کی گود میں آئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی، میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے،
جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمیں اس بات پہ ناز ہے ہم حضور کی امتی ہیں اور حضور کے صدقے ہمیں یہ کتاب ملی. ہر شخص کا حق بنتا ہے کہ قرآن کا نوکر بن جائے, قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اس کی نوکری اختیار کرے. آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قرآن کی نوکری کی توفیق دے دے. کل دعا کا دن ہے, آخری دن ہے 5 روزہ فہم دین کورس کا. یقیناً آپ رات جاگتے رہے ہوں گے اور سحری کے بعد نیند بھی دبوچ لیتی ہے, لیکن کل چونکہ آخری دن ہے آپ خود بھی تشریف لائیں گے اور کوشش کریں کہ ایک ایک ساتھی کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ کل ہم دعا بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور کل کا جو موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, غلط رسومات اور ان کا تدارک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں جو رسومات چل نکلی ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی ہماری, ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ کی, حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ جو آئے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال کر دے. اے اللہ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کے تیری بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں, اپنے حبیب کا صدقہ اس ولی کامل کے درجات بلند فرما اور ان کے صدقے ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. مولا کریم سب کی جائز آرزویں پوری فرما. مولا کریم جنہوں نے یہ 5 روزہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا ان کی دنیا بھی بہتر کر دے, آخرت بھی بہتر کر دے. جس نے جس لحاظ کے اندر بھی اس کے اندر حصہ لیا ان کو بے پناہ برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ.